اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، معاون سے بھی پاک ہے، اور اللہ کا شریک بھی کوئی نہیں ہے بھی اکیلا، ہے بھی وحدہ لا شریک، نظام بھی ساری کائنات کا چلا رہا ہے۔ فرمایا وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا، جب رب جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے، ہر ایک کی زبان پر یہی جملہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا اللہ باقی سب محتاج ہیں، باقی سب کمزور ہیں، باقی سب مجبور ہیں، اگر کمزوریوں سے پاک ہے اے اللہ، مجبوریوں سے پاک ہے تو صرف تیری ذات پاک ہے، باقی سب مجبوریوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دن اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کے اظہار کا نام ہے۔ اچھا، جانوروں کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، اس دن کا سب سے بڑا عمل یہ ہے، اس دن میں اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کیا جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عیدگاہ میں، نماز عید سے فارغ ہوئے، مینڈا اور دمبا لایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کرنا تھا۔ پھر آپ نے چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا، پھر اس کو لٹا کر کیا فرمایا، سنیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ یہ آپ ساتھ ساتھ دہراتے جائیں تاکہ یاد ہو جائے، یہی تو دعا پڑھنی ہے قربانی کے وقت، باقی لمبی چوڑی دعائیں ان کی بجائے وہ دعا پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا آپ نے لٹایا اور دمبے کو، مینڈے کو لٹانے کے بعد کہا انی وجہت وجہی، بے شک میں نے اپنا چہرہ متوجہ کر لیا ہے، جھکا لیا ہے اس ذات کے آگے، فطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی اکیلا پیدا کرنے والا ہے، زمین کا بھی اکیلا پیدا کرنے والا ہے، میں اس کے در پر آ کر جھک گیا ہوں، حنیفا، ایسا جھکاؤں کہ یکسو ہونے والا، ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف کا ہونے والا، ما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میری زندگی اور بے شک میری موت للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلے نمبر کا فرما بردار ہوں۔ یہ دعائیں آپ نے پڑھی ہیں، ایک دفعہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ نے یہ دعا پڑھی، پھر چھری اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھی، سیدھے ہاتھ پہ چھری پکڑی، الٹے ہاتھ میں اس کا حلقوم، اس کا عقدہ یعنی گرہ پکڑی اس دمبے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پاؤں بھی گردن پر رکھا، پھر آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر واللہ اکبر، جو سب سے بڑی ذات ہے، اسی بات کو تو اللہ کہتے ہیں وَكَبِّرُوا
تکبیرا۔ اے مسلمانوں، آج عید کا دن ہے، یوم نحر ہے، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، تم بھی بار بار تکبیر پڑھو، بار بار اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ اکبر کے ترانے بار بار کہو۔ کیوں کہیں یا اللہ کا؟ اس لیے کہو جس اللہ کے نام پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مینڈے کو ذبح کر رہا ہے، واقعی اس اللہ سے بڑی اور کوئی ذات؟ اللہ اکبر، سارے بولو جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میری تکبیر، میری بڑائی اس لیے بیان کرو کہ بڑائیوں کے قابل ہے تو صرف کون ہے؟ عظمتوں والا کون ہے؟ کبریائی والا صرف کون ہے؟ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ عظمت والا، بڑائی والا صرف کون ہے؟ زور سے بولو، کون ہے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اس کی کبریائی، زمین میں بھی اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے ڈنکے بجتے ہیں۔ کتنی قدرت والی ذات ہے۔ پڑکتی ہوئی آگ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا اور اللہ کریم حکم دیتے ہیں یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم۔ وہ پڑکتی ہوئی آگ خلیل اللہ کے لیے گلزار بن گئی۔ پھر کون؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مینا کا میدان ہے، خلیل اللہ کے ہاتھ میں چھری ہے، جزاک اللہ، خلیل اللہ کے ہاتھ میں چھری ہے اور ذبیح اللہ اسماعیل نیچے لیٹے ہوئی ہیں، ننھی سی جان ہے، آپ اس کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، گردن کوئی نہیں کٹ رہی۔ اللہ کہتے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے جلدی سے جبرائیل کو بھیجا، اسماعیل کو نیچے سے سرکایا، دمبے اور مینڈے کو نیچے لٹایا، چھری تو چل گئی لیکن اسماعیل کی گردن بچ گئی، ابراہیم کی قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بڑائی رب کی بیان کرو جو تیز دھار آلے سے اسماعیل کو بچا لیتا ہے اور خلیل کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ بار بار آج اللہ کی عظمت کو بیان کرو، بار بار آج اللہ کی کبریائی کو بیان کرو۔ ارے کیوں نہ بیان کرو؟ ہے جو کبریائی کے لائق، ہے جو عظمت کے لائق، ہے جو بڑائی کے لائق۔ یوسف علیہ السلام کو پائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر مصر کے لوگوں نے جیل کے اندر ڈال دیا، وہ جیل سے یوسف کو اٹھاتا ہے، مصر کے تخت پر بٹھا دیتا ہے، کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کو بھکاری بنا کے یوسف کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیوں نہ اس کی حمد بیان کریں، کیوں نہ اس کی تعریفیں بیان کریں۔ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ، میرے اور پیارے آقا امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، باپ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا، 6 سال کی عمر میں ماں بھی چلی گئی ہے، باپ بھی موجود کوئی نہیں، ماں بھی موجود کوئی نہیں۔ الم یجدک یتیما فآوا، ترکے میں پیسے کوئی نہیں ملے، میراث میں سونا چاندی کوئی نہیں ملا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں ہے، 44,000 سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع، 1,44,000 کم و بیش میرے نبی کے صحابہ کرام ہیں جو آپ کے پاس کھڑے ہوئی ہیں۔ میرے نبی وہاں اونٹنی کے اوپر سوار ہیں۔ اللہ کریم آیت نازل فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین جو میں نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، آج اپنے محبوب محمد پر میں نے اس دین کی تکمیل کر دی ہے۔ اگلا دن آتا ہے یوم النحر،
10ویں ذوالحجہ کا دن آتا ہے، میرے نبی 100 اونٹوں کی قربانی فرماتے ہیں۔ 100 اونٹ میرے نبی نے قربان کیے۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھ کے اندر چھری پکڑی ہوئی ہے، نہر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور 37 سیدنا علی المرتضیٰ وہ نہر فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے محبوب باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی جلدی ہی چلی گئی، ماں باپ کا سایہ میں نے اٹھا لیا، لیکن میرے محبوب تجھے وہ عزت عطا فرمائی، تجھے وہ مقام عطا فرمایا، دنیا دیکھتی رہ گئی، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، ساری کائنات کا امام بنا دیا۔ فصلی لربک وانحر، رب کے لیے نماز بھی پڑھ، میرے محبوب قربانی بھی کیا کر۔ آخری بات، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا۔ ہر امت کے لیے قربانی رکھی، تمہارے لیے بھی تمہارے رب نے قربانی کا طریقہ رکھا ہے۔ کیوں؟ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو مویشی رب نے دی ہیں ان مویشیوں پر آج اللہ کا نام لو، آج اللہ کی کبریائی بیان کرو، آج قطار اندر قطار جانوروں کو گراؤ، ان کے اوپر اللہ کا نام لو اور کہو بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرو، جانوروں کو ذبح کرتے جاؤ اور پتہ چلے الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ہے تو صرف کون ہے؟ تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہے تو کون ہے؟ تمہاری عبادت کے لائق ہے تو کون ہے؟ سجدوں کے لائق کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ رکوع کے لائق کون ہے؟ تمہاری قربانیوں کے لائق کون ہے؟ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سوں، تیری شان جل جلالہ، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سوں، تیری شان جل جلالہ، تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جل، سارے بولو تیری شان جل جلالہ۔ یہ زمین بنی وہ فلک بنی، یہ بشر بنی وہ ملک بنے، تیرے حکم کن کا ظہور ہے، تیری شان جل جلالہ۔ آج قربانی کر کے بتا رہے ہیں یا اللہ مال بھی تیرے لیے ہے، جان بھی تیرے لیے ہے، سب کچھ تیرے لیے، ہم ہیں ہی تیرے لیے، اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بر بر جام پیتا جا، رہے توحید میں گر ہو سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا، وہی خالق وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ آج گلیوں میں گھوم کر پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رب کی کبریائی کو خوب بیان کرو، اللہ کی عظمتوں کو بیان کرنے کا دن، اس دن کا نام ہے عید الاضحیٰ کا دن۔ اللہ تعالی ہمیں خوب اپنی عظمتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں نے پہلے بھی عرض کیا لیکن بعض ساتھی نئے ہوتے ہیں، قربانی کے ذبح کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود ذبح کیا جائے، خود ذبح کیا جائے، 4 رگیں کاٹی جائیں اور حرام مغز کو اور گردن کو نہ مروڑا جائے، نہ چھیڑا جائے، 4 رگیں کاٹ کر چھوڑ دیا جائے، جانور تڑپے، اس کا خون مصفوع، دم مصفوع وہ نکل جائے اور جانور پاک ہو جائے۔ یہ طریقہ ہے شرعی ذبح کا۔ خود ذبح نہیں کر سکتے، کسی سے کرواتے ہیں، کسی دیندار
آدمی سے ذبح کروائیں، جو تکبیر جانتا ہو، جو مسائل جانتا ہو اس سے ذبح کروائیں، کم از کم وہاں پاس کھڑے ہو جائیں، اس کی ٹانگ پکڑیں، کوئی شریک ہو جائیں، اور پھر گھر والوں کو بھی اس کام میں شریک کریں۔ جتنا اس کام میں انوالو خود ہوں گے اتنا ہی زیادہ اجر کا باعث ہوگا۔ اس کے بعد غریبوں مسکینوں کے ساتھ غم خواری کا یہ دن ہے، اور ان کے ساتھ گوشت کے معاملے میں بھی دیگر مالی معاملات میں بھی تعاون کیجئے۔ یہ وہ دن ہے جو خوشی کا دن ہے، جتنا جس کے ساتھ تعاون کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور آخر میں اپنی دعاؤں میں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو نہ بھولنا، جو مسلسل کئی ماہ سے، پچھلی عید بھی گزر گئی اسی حال میں، ہم دیکھے نا کہ ہم تو پتہ نہیں عید کی خوشیاں، نئے نئے کپڑے اور کیا کچھ تیاریوں میں لگے ہوئی ہیں، تو وہ بھی ہمارے مسلمان ہیں جن کے مکان گرے ہوئی ہیں، بچوں کے لاشیں پڑے ہوئی ہیں، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت مسلمہ ایک جسم اور ایک جان کی طرح ہے۔ جسم کے اگر کسی حصے میں کانٹا چبھتا ہے پاؤں میں تو آنسو نکل آتا ہے آنکھوں سے، کسی حصے میں تکلیف ہو پورا جسم درد اور بخار کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو غزہ اور فلسطین یا وہ جہاں بھی دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں وہ ہماری جان ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ہمیں ان کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ جہاں تک بس چلے، جہاں تک میری رسائی ہے وہاں مجھے آواز بھی اٹھانی چاہیے، ان کے حق